السلام علیکم ناظرین، ایس ٹی نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں سجاد ترین۔ ناظرین، میں آج آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جو کچھ ہوا، اور جس طرح جمہوریت کو تار تار کیا گیا اور جمہوریت کو برہنہ کر دیا گیا، اور اسپیکر قومی اسمبلی کا جو رویہ تھا، پھر اس کے بعد جو وزراء کا رویہ تھا، اور وزراء نے اسمبلی میں جو کچھ کیا اور حال میں جو کچھ کیا، اور جس انداز میں وہاں پر دھکم پیل ہوئی، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آج جمہوریت کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عوام غربت، بے روزگاری اور مہنگائی سے مر رہے ہیں؟ لوگوں کو جسم اور جان کا رشتہ ان کو برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ ہماری حکومت کیا وجہ ہے؟ کون سا اعلیٰ دین کا چراغ ہے اس مشین میں کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ کرانا چاہتی ہے؟ اور اتنے بے صبر ہو گئے ہیں، ان کو صبر ہی نہیں ہو رہا۔ اور پرائم منسٹر عمران خان جو ریاست مدینہ بنانے جا رہے تھے، وہ ریاست مدینہ کے ماڈل پہ حکومت کرنا چاہ رہے تھے۔ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ تو غربت، بے روزگاری اور مہنگائی سے مر رہے ہیں، اور یہ الیکٹرانکس ووٹنگ کرانا چاہ رہے ہیں۔ یہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس ساری صورتحال کا ہم جائزہ لیں گے۔ حکومت نے جس قدر کی یہ صورتحال کی اور جتنا جلدی کیا، اس میں مولانا فضل الرحمان کی وہ بات بالکل درست ثابت ہو رہی ہے کہ 19 سے پہلے کیا ہے، کیونکہ 19 کے بعد 20 تاریخ کو ایک اہم شخصیت جو ہے، ایک اہم ادارے کی جو سربراہی ہے، وہ سربراہ شخصیت جو ہیں ان کا ٹرانسفر ہو گیا ہے، انہوں نے وہاں چلے جانا ہے۔ تو اپوزیشن کو یہ خدشہ تھا کہ اگر ان کے بعد یہ ہوتی تو پھر یہ شاید نہ کرا سکتے۔ حکومت نے جس طرح تیزی کی اور جس طرح حکومت نے بہت تیزی سے یہ سارے معاملات کیے، اس سے ایک بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ حکومت جو ہے وہ سہاروں کے ذریعے جو ہے کچھ کرانا چاہتی ہے، اور سہاروں کے ذریعے جو آئین میں ترمیمیں ہوتی ہیں وہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتی۔ ضیاء الحق نے بھی 8ویں ترمیم کی تھی، اور یہی میاں نواز شریف تھے جو شروع میں تقریریں کرتے تھے کہ میں ضیاء الحق کا مشن لے کے چلوں گا، انہوں نے ضیاء الحق کا نام بھی آئین سے نکلوایا اور 8ویں ترمیم بھی ختم کی۔ تو میں سمجھتا ہوں جو اس طرح کی ترمیمیں ہوتی ہیں یہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتی، کیونکہ یہ عوام کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ شخصیات کے لیے ہیں، اور جو آئین میں ترمیم شخصیات کے لیے ہوتی ہیں یا مفادات کے لیے ہوتی ہیں، ان کا انجام پہلے بھی اچھا نہیں ہوا، آئندہ بھی ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اور حکومت نے جس طرح اپنے لوگ جمع کیے ہیں، اس کی سب سے بڑی مثال تو عامر لیاقت صاحب کا وہ بیان ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں آیا نہیں ہوں، لایا گیا ہوں۔ اور انہوں نے پوچھا گیا کہ کون لائے گئے ہیں، تو انہوں نے کہا وہی لائے گئے ہیں جو پہلے لائے جاتے ہیں۔ تو میں عمران خان صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جناب عمران خان صاحب، آپ اتنے طاقتور آدمی نہیں ہیں جتنے ذوالفقار علی بھٹو طاقتور تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بھی جو تحریک شروع ہوئی تھی وہ انتخابات میں دھاندلی کے الزامات پر شروع ہوئی تھی، اور جس کا اینڈ یہ ہوا کہ 10 سال کے لیے اس ملک میں کوئی جمہوریت نہیں تھی، کوڑے پھانسیاں اور تشدد سیاسی کارکنوں کے حصے میں آیا، اور اس کے بعد اس ملک میں فرقہ واریت، اور اس دوران جو ضیاء الحق نے جو اس ملک کو تحفے دیے وہ فرقہ واریت دی، دہشت گردی دی، ہیروین اور کراشنکوف کلچر دیا۔ تو اس طرح کی چیزیں زیادہ نہیں چلتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آئین میں ترمیم کرنی تھی، سارے ماہرین کو بٹھایا جاتا، سارے ماہرین کو لا کے وہ بتایا جاتا قوم کو کہ یہ ایسے ہوگی اور اس کا یہ فائدہ ہوگا۔ پاکستان میں جو آدمی پرچی پہ ووٹ لے کے جانا چاہتا ہے، اس وہاں دھاندلی ہو جاتی ہے، جو پرچی جو دنیا بھر میں محفوظ سمجھی جاتی ہے۔ یہاں آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا، آر ٹی ایس سسٹم کی کون سی انکوائری ہوئی ہے؟ ریاست مدینہ والے کی جی میں نے 4 ہفتے کہے کہ کھول دیں، نہیں کھولے تو میں نے 26 دن دھرنا دیا اور میں نے یہ کیا۔ بابا آر ٹی ایس سسٹم 3 سال میں آپ کے پاس تھا، آپ یہ تو بتائیں آر ٹی ایس سسٹم کس نے بٹھایا ہے؟ آپ نے یہ نہیں بتایا، آپ نے کوئی انکوائری نہیں کی، کوئی کمیشن نہیں بنایا۔ لیکن یاد رکھیے گا پرائم منسٹر عمران خان کہ یہ ایک وقت ضرور آئے گا، یہ پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے 1971 سے لے کے ملک کیسے ٹوٹا، اس میں کون لوگ انوالو تھے، اور پھر کارگل کیسے ہوا، کارگل میں کون لوگ انوالو تھے، پھر اس کے بعد جو اس ملک میں واقعات ہوئے وہ، پھر ایبٹ آباد کمیشن میں کیا ہوا، ایبٹ آباد کمیشن کی کیا رپورٹ تھی، اسامہ بن لادن کے پیچھے کون لوگ تھے، یہ ساری چیزیں ایک دن سامنے آئیں گی۔ اب ان کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اور آپ نے آج جو کچھ قومی اسمبلی میں کیا، آپ کے اراکین ہی پورے نہیں تھے، آپ کی تعداد ہی پوری نہیں تھی۔ اگر آپ کے پاس لوگ پورے تھے تو آپ نے پھر کیوں نہیں گنتی دوبارہ کی؟ جب تاج حیدر نے چیلنج کیا اور کہا جی گنتی دوبارہ کریں، آپ کے لوگوں نے پلان کے مطابق ایوان میں ہنگامہ کرا دیا، اور جب ہنگامہ ہوا اس دوران آپ نے سارے بل منظور کر دیا۔ آپ نے تو اپوزیشن کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ مشین والا جو بل ہے وہ تو ہم لے کے نہیں آ رہے، بعد میں ڈسکس کر کے لیں گے۔ آپ نے اسپیکر نے خط لکھا اپوزیشن لیڈر کو، انہوں نے اس کا جواب لکھا، آپ نے وہ سارا گول کر دیا، کیونکہ اس وقت آپ کو لگ رہا تھا کہ سہارے نہیں مل رہے تو آپ اپوزیشن کی طرف بڑھے ہیں، اور جیسے ہی سہارے ملے، ان سہاروں کی سب سے بڑی مثال آپ کے حکومتی ممبر عامر لیاقت صاحب نے یہ کہا کہ میں آیا نہیں ہوں،
مجھے لایا گیا، اور لایا کون گیا؟ وہی جو لے کے آتے ہیں۔ اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں ان آئینی ترمیم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تو یہ کہا جائے کہ ذوالفقار علی بھٹو اور پاکستان کے جو آئین ہے اس کے ساتھ بلاتکار ہو گیا ہے تو کام نہیں ہوگا۔ پرائم منسٹر عمران خان یہ کہتے رہے ہیں کہ مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان جب اپوزیشن میں تھے وہ کہتے تھے کہ عمران خان جو کہہ رہا ہے وہ اس پہ عمل کرے گا، اور نواز شریف مودی کا کلبھوشن کا نام نہیں لیتا مودی کی یاری میں۔ آج آپ نے کیا کیا ہے؟ آج سارا کچھ آپ نے وہ کیا ہے جو آپ کہتے رہے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں۔ کیا ریاست مدینہ میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ ریاست مدینہ کا کوئی حکمران جو ہے وہ عوام سے جھوٹے وعدے کرے گا یا عوام سے جھوٹ بولے گا؟ آپ نے یہ کہا تھا کلبھوشن کو این آر او دے رہے ہیں، کلبھوشن نکال رہے ہیں مودی کی، آج خود آپ نے کلبھوشن کہہ دیا کہ جی عالمی عدالت انصاف نے یہ کہا تھا، اس کے بعد لہٰذا ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ تو کلبھوشن ہمارے بچوں کا دشمن ہے، وہ اس نے خود کہا ہے کہ میں دہشت گردی کے نیٹ ورک چلاتا رہا ہوں۔ تو اس طرح ملک نہیں چلتے۔ آپ جو مرضیہ کر لیں، آپ جس طرح مرضیہ کر لیں، اقتدار میں رہنے کے لیے بھٹو نے بھی بہت کچھ کیا تھا، شراب پر پابندی لگائی، جمعے کی چھٹی کی، اور پریشر میں آگے نہ جانے کون کون سے اقدامات کیے، لیکن بھٹو کو اقتدار میں رہنا نصیب نہیں ہوا، اور آپ بھٹو سے زیادہ طاقتور نہیں، آپ جو مرضی اقدامات کر لیں۔ آپ کے ساتھ آئی ایم ایف جو کچھ کر رہا ہے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود جیسے آج پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے کہا یہ جو بیج آپ لگا رہے ہیں اور جس کے لیے آپ وہ کر رہے ہیں اس کے پھل کوئی اور کھائے گا۔ جتنی محنت آپ نے یہ الیکٹرانکس مشین کے بل منظور کرانے کے لیے کی، اس سے کم محنت اگر عوام کے ریلیف کے لیے، پیٹرول میں قیمتیں کم کرنے کے لیے، گیس کی قیمتیں کم کرنے کے لیے، بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے، دوائیوں کی قیمتیں کم کرنے کے لیے اگر آپ اقدامات کر دیتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا، کتنا ہی بہتر ہوتا۔ آج اپوزیشن میں چیختی رہی ہے، لیکن دھونس دھاندلی کے ساتھ جو آئین بنایا جاتا ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ہمیشہ چیزیں جمہوریت میں مشاورت کے ساتھ آگے چلتی ہیں اور مشاورت سے آگے بڑھتی ہیں۔